السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، رمضان کے روزے اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے اور ایک عظیم عبادت ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اس عظیم عبادت کو کتاب و سنت کی روشنی میں مکمل کریں، اور ہم کو چاہیے کہ اس کی معرفت اور اس کے احکام و مسائل سیکھ لیں۔ محترم سامعین، جہاں ایک روزے دار مسلمان روزے کے ارکان، واجبات، نواقص سے مکمل طور پر آگاہ ہوتا ہے، وہیں اس کو چاہیے کہ وہ روزے میں مستحب اعمال کیا ہیں اس کی بھی معرفت حاصل کر لے۔ محترم سامعین، روزے کے جو مستحب اعمال ہیں ان میں سے ایک ہے سحری کرنا، اس لیے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کیا کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بعض مسلمان بھائی سحری جیسی اس عظیم اور نعمت سے لاپرواہی برتتے ہیں، رات میں کام کرتے ہیں اور ایسے ہی سو جاتے ہیں اور بلا سحری روزہ رکھتے ہیں۔ ان کا یہ ایسا کرنا خلاف سنت ہے۔ دوسرا وہ عمل جو روزے میں مستحب ہے وہ یہ ہے کہ سحری میں تاخیر کرنا اور افطار میں جلدی کرنا، یعنی سحری کو اس کے آخری وقت تک انجام دینا اور جیسے ہی سورج غروب ہو جائے روزہ کھول دینا چاہیے۔ یہاں بھی یہ دیکھنے میں آتا ہے ہمارے بعض مسلمان بھائی سحری میں احتیاط کے نام پر 5-10 منٹ پہلے رک جاتے ہیں، سحری کو اپنے آخری وقت تک انجام نہیں دیتے، اور اسی طریقے سے افطار میں بھی احتیاط کے نام پر وقت ہو جانے کے باوجود 5-10 منٹ کی تاخیر کرتے ہیں۔ ان کا یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے صریح منافی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزال امتی بخیر ما اخروا فی السحور وعجلوا فی الفطر، کہ میری امت ہمیشہ اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک کہ وہ سحری کو آخر وقت تک انجام دیں گے اور افطار میں جلدی کریں گے، یعنی جیسے ہی افطار کا وقت ہو جائے وہ افطار کریں گے۔ اور روزے میں مستحب اعمال میں سے تیسری چیز یہ ہے کہ جب افطار کھولے یعنی روزہ کھولنے کا وقت ہو تو رطب کھجور کا استعمال کریں۔ اگر وہ میسر نہ ہو تو کوئی بھی کھجور کے ذریعے آپ روزہ کھول سکتے ہیں۔ اگر آپ کے لیے کھجور بھی میسر نہ ہو تو آپ پانی کے ذریعے روزہ کھول لیں۔ چوتھی چیز جو مستحب ہے روزے کے اعمال میں سے وہ ہے کہ افطار کے وقت دعا کرنا۔ محترم سامعین، افطار کے وقت جو روزے دار دعا کرتا ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگ افطار کے وقت دسترخوان پر بیٹھے ہوتے ہیں اور ادھر ادھر کی بات کرنے میں اور بیکار مشغولیات میں مشغول ہوتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ وقت اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اڑوس پڑوس کے لیے، بیماروں کے لیے، محتاجوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، عالم اسلام کے لیے دعائیں کریں۔ میرے بھائی، یہ وقت بہت ہی قیمتی وقت ہے، اس میں بیکار کی مشغولیت میں مبتلا ہو کر اپنی ان قیمتی لمحات کو ضائع نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہماری تمام عبادات کو کتاب و سنت کی روشنی میں انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔